यहाँ पर टीचर नहीं आना चाहती क्योंकि गवर्नमेंट ने पे ही नहीं मुहैया कर रही। इस वक्त प्रिंसिपल का काम बनता है कि वो प्राइवेट टीचर्स हायर करें। हमारे वालिदैन इतनी मुश्किल से कमाते हैं और हमारे लिए हमारी यहाँ फीसें जमा करवाते हैं। आजकल तो घर का खर्चा नहीं पूरा होता है, तालीम तो बहुत ज़्यादा मसला बन। प्राइवेट स्टूडेंट की तरह हमारा जो है वो एडमिशन भेज। यहाँ पे एक दफा बस यावर कमाल आया था, वो भी तस्वीरें लेके वापस चले गए थे। यहाँ पे जी यावर कमाल साहब MPA साहब, सर सुहावा की सरजमीन पे अक्सर आपके खिलाफ बात की जाती है। गवर्नमेंट पे ही नहीं करती, इसलिए यहाँ पे टीचर्स ही नहीं आते। अगर एक वीराने में कोई स्कूल है या कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। बच्चियों को हम आगे लाएंगे, ये आगे लाया जा रहा है, हमें कहाँ आगे लाया जा रहा है? हमें टीचर्स ही मुहैया नहीं किए जा रहे। हम पढ़ेंगे तो हम आगे आएंगे ना। और जबकि हमारा मकसद ही पूरा नहीं होगा तो हमारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, फिर हम घर ही बैठते हैं। इसका क्या फायदा है गवर्नमेंट कॉलेज में आने के बावजूद अगर ऐसा हमारे साथ हो तो फिर इस कॉलेज का क्या फायदा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो इन्होंने तालीम के हवाले से, खासकर बच्चियों की तालीम के हवाले से एक बड़ा सवाल उठाया था। यही बच्चियाँ क्या कह रही हैं? हमें दबाव डाला जाता है कि आप ये छोड़ दें, आप ये वाला मजमून ना पढ़ें, इसकी टीचर ही नहीं है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन आज जब हम बात करेंगे कि ऐवानों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़े करने वाले, लाखों की तादाद में ऐवानों में बैठने वाले, खरबों की तनख्वाह लेने वाले, क्या उनकी आंखें आज देख नहीं रही? क्या सुहावा की सरजमीन में ख्वातीन कॉलेज में क्या हो रहा है? टीचर क्यों नहीं यहाँ पे आती? अगर टीचर यहाँ पे आती है तो उनके क्या मुतालबात हैं? यहाँ पे तकरीबन 400 के लगभग बच्चियाँ पढ़ रही हैं। उनको तालीम का ये जो नुकसान हो रहा है, वालिदैन इन बच्चियों पे खर्चा कर रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? क्या ऐवानों में बैठने वालों को नजर नहीं आ रहा? आखिर वोट लेने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्कूलों में जब प्रोग्राम किए जाते हैं तो उनकी बातें सुनने वाली होती हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये एक सुहावा की सरजमीन पे एक ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी डायरेक्टर साहब, आपके पास हर कॉलेज का एक रिकॉर्ड है, क्या आपको ये रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे आज से पहले कितनी असासा थी, आज सिर्फ 3-4 रह गई हैं? आखिर क्यों? आज मेरे साथ सुहावा गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या मसाइल दरपेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3rd ईयर। तो बेटा आप बताना चाहेंगे कि इस कॉलेज में आपके साथ क्या मसाइल हैं और टीचर यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहती? यहाँ पर टीचर नहीं आना चाहती क्योंकि गवर्नमेंट ने पे ही नहीं मुहैया कर रही। इस वजह से यहाँ पर टीचर्स है ही नहीं है, वो आना ही नहीं चाहती। और हम टीचर ना आने की वजह से हमारा एडमिशन जो है वो भी प्राइवेट भेजा जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने एक सवाल सुना है। यहाँ पे इन बच्चियों का कहना यह है कि उनको तनख्वाह नहीं प्रोवाइड की जाती। ये ऐवानों में बैठने वाले जो खरबों की तनख्वाह ले रही है, आखिर वो किससे तनख्वाह लेते हैं? आज इनकी तालीम का अजाला कौन भुगतेगा? ये एक सवालिया निशान है। इसीलिए हमें इधर गवर्नमेंट इदारे में आने के बावजूद हमारा एडमिशन जो है वो रेगुलर नहीं जा रहा। फिर हमारा इधर आने का मकसद क्या है? प्राइवेट स्टूडेंट की तरह हमारा जो है वो एडमिशन भेज रहे हैं। हम एक गवर्नमेंट के कॉलेज में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हमारी डिग्री पे लिखा है कि ये प्राइवेट स्टूडेंट की तरह इन्होंने पेपर दिए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट कॉलेज में आने के बावजूद अगर ऐसा हमारे साथ हो तो फिर इस कॉलेज का क्या फ़ायदा है? बेटा आप सुबह 8 बजे जब स्कूल आती हैं, 8 बजे से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक आप कॉलेज रहती हैं, 3 जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो आपको किस तरीके से पढ़ाती हैं? पहला तो हमारा इंग्लिश का पीरियड हो जाता है, वो हमारी मैम रोज़ाना ले रही हैं, और एजुकेशन का भी हो रहा है, इसके अलावा इस्लामियात का भी हो रहा है, और जो बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं उनकी टीचर्स नहीं है और उनका पीरियड भी नहीं हो रहा। कभी डायरेक्टर साहब या कोई यहाँ पे आए? नहीं आए, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ इस कॉलेज की खबर लेने कोई भी नहीं आता। तो बेटा कभी ऐसा हुआ है कि आपने इनसे मुतालबा किया हो कि हमारे पास असातिज़ा नहीं है, टीचर होनी चाहिए? कभी आपने उनके सामने बात की है? हमने बहुत बार बोला है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमने कितनी बार कहा है कि हमारे पास टीचर्स ही नहीं है, हम कैसे पढ़ें, लेकिन हमारी ना कोई सुनता है ना कोई मानता है। यहाँ पे कोई सियासी नुमाइंदा आया हुआ है, MNA MPA या कोई इस तरह का? और यहाँ पे एक दफा बस यावर कमाल आया था, वो भी तस्वीरें लेके वापस चले गए थे। यहाँ पे जी यावर कमाल साहब MPA साहब, सर सुहावा की सरजमीन पे अक्सर आपके खिलाफ बात की जाती है और सहाफ़ियों ने अक्सर आपके खिलाफ ये तहरीरें लिखी हैं, इस पे एहतजाज भी हुआ है, लेकिन आज तो ये बच्चे भी बोल पड़े हैं। कल तो वो इतराज़ करते थे, वो लोग इतराज़ करते थे, आपका इनके साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ था, ये भी बात सुनने में सोशल मीडिया पे आए दिन पोस्टें चलती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो इन्होंने तालीम के हवाले से, खासकर बच्चियों की तालीम के हवाले से एक बड़ा सवाल उठाया था। यही बच्चियां क्या कह रही हैं? आपको मुंतखब करके ऐवान में इसलिए भेजा गया है कि आप इन बच्चों के बारे में सोचें, तालीम के बारे में सोचें कि अगर हमारी तालीम यावर कमाल साहब, यहाँ पे एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी तालीम की रेशो है वो बांग्लादेश से कम हो चुकी है।
بنگلہ دیش میں آج سے پہلے کیا تھا، آج دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے تقریباً 60% آگے جا چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ اس وجہ سے کہ جب ان بچوں پہ آپ نظر ثانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک بچی کا جو والدین ہے وہ غریب ہے، وہ تو بورڈ کے دفتر تک نہیں جا سکتے، ان کو اتنے مسائل ہیں۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ایک غریب بندہ گھر روٹی نہیں کھا سکتا۔ ہمارے ساتھ والدین موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں؟ جی 2 بچیاں پڑھتی ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کس طریقے سے افورڈ کر رہے ہیں ان کی فیسوں کو، ان کے ڈریسز کو، اس کی بکوں کو؟ سر مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں، آج کل تو گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا ہے، تعلیم تو بہت زیادہ مسئلہ بن تو گیا بھی ہے۔ یہ جو مسئلہ بنا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کم از کم حکام بالا کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اور زیادہ اس چیز کی اصل بنیاد ہے جو پرائیویٹ اسکول کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے کہ یہ نہیں، اگر گورنمنٹ میں تعلیم اچھی ہو تو پرائیویٹ اسکول تو ویسے ہی بند ہو جائیں گے۔ محترم پرائیویٹ کیسے بند ہوں گے؟ پرائیویٹ والے ان لوگوں کو ہمارے حساب سے تو ان کو کچھ دیتے ہیں کہ یہ سرکاری اسکولوں کو نیچے لے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو آپ سہاوا کے رہنے والے ہیں، آپ کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس کالج میں کیا چیز دیکھی ہے جو بہتر ہونے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو اندر والا جو عملہ ہے وہی کر سکتا ہے نا، ہمیں تو نہیں اندر جو ہمیں بچیاں بتاتی ہیں کہ ابو آج یہ ہے آج یہ ہے، ہم تو اسی چیز کو فالو کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ جو عملہ ہے وہی بتا سکتا ہے، لیکن اگر اس حوالے سے ہم بات کی کریں، اساتذہ سے جا کے پوچھیں، وہ ہمیں اگر ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں مثبت جواب نہیں ملے گا۔ آج سچی بات وہی ہے جو بچوں اپنی زبانی کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی بچے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ سر دیکھیں، اگر گورنمنٹ ٹیچرز نہیں دے رہی تو پرنسپل کا کام بنتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ٹیچرز ہائر کریں۔ ڈیفینیٹ اس کا کام بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی آتا ہے تو ماسٹرز کی ڈگری مانگی جاتی ہے، اگر آپ اس کی ماسٹرز کی ڈگری دیکھیں گے، ماسٹر کی ڈگری تو کوئی بھی لے سکتا ہے، فیک بھی ہو سکتی ہے، آپ ان کی قابلیت دیکھیں نا، ان کی قابلیت ہے تو آپ ان کو جج نہ کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اس بچی کی بات۔ چند دن پہلے میرا ایک پروگرام آیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ایف اے پاس، بی اے پاس بچیاں، اور خدا کی قسم ایسی بچیاں بھی وہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہیں جن کی تعلیم میٹرک ہے، اور ایک اسکول ابھی اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پہ انڈر میٹرک بچیاں جو ہیں وہ وہاں پہ تعلیم دے رہی ہیں۔ انڈر میٹرک بچی جب ٹیچر بن کے ایک اسکول میں آئے گی تو وہاں پہ اس اسکول سے، اس پرائیویٹ اسکول سے کیا نکلے گا؟ پھر گلاب کا پھول، اگر آپ کہیں کہ گلاب کا پودا لگا کے گلاب کا پھول لے لیں، پھر آپ گلاب کا پھول تو نہیں لیں گے نا۔ پھر یہ وہی بات ہوتی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ ہم نے اسکول میں ایک، جب ہم اسکول ٹائم میں تھے، کالج ٹائم میں، ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ آسمان رنگ کیسے بدلتا ہے۔ اس وقت تو ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا کہ آسمان رنگ کیسے بدلتا ہے۔ جب معاشرے میں آ کے دیکھا، جب ایسے حالات میں آتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان کیسے رنگ بدلتا ہے۔ آسمان رنگ اسی طریقے سے بدلتا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے لوگ جب اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب ان بچوں کا یہ حال ہے تو ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو، خواہ وہ ٹیچر ہے، خواہ ایوان میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ سواوا کی زمین کا کوئی بڑا بھی ہے، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ جی بیٹا، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، اتنی مہنگائی کے دور میں جب ہمارے پیرنٹس ہمیں پڑھا سکتے ہیں تو ٹیچرز کا بھی تو کام بنتا ہے، گورنمنٹ کا بھی کام بنتا ہے وہ ٹیچرز مہیا کرے۔ گورنمنٹ پے ہی نہیں کرتی، اس لیے یہاں پہ ٹیچرز ہی نہیں آتی۔ اگر گورنمنٹ ٹیچرز کو پے کرے تو کون ٹیچر یہاں سے جانا چاہے؟ کیا ابھی یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ ملک کو، اپنے پاکستان کو، اس پیارے ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سری لنکا کے جو کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک خسارے میں جا رہا ہے۔ خسارے میں تو جائے گا جب ایک گاڑی میں ایک مہینے کا 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک فیول جائے گا، ملک تو خسارے میں جائے گا۔ ان غریبوں کو آپ کہہ دے رہے ہیں؟ کوئی بھی اسکول لے لیں، میں اسکول کی بات، کالج کی بات نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی بھی کالج دیکھ لیں، یونیورسٹی دیکھ لیں، یہ سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے، سب فراڈ کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی تمام ان بچوں کے ساتھ، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، چاہے وہ اسکولوں میں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اس کا ذمہ وار کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس وقت اس کا قصوروار صرف پرائم منسٹر ہے۔ پرائم منسٹر اگر اس بات کا نوٹس لے تو یہ کام کیوں نہیں ٹھیک ہوگا سر؟ کبھی پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے، کبھی نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے، جب ان کے وڈیرے آ کے یہاں پہ بات کرتے ہیں، اسکول میں کوئی پروگرام آتے ہیں، وی آئی پی گاڑی، وی آئی پی ڈریسنگ، اچھے گارڈ لے کے، پرائیویٹ کرائے کے گارڈ لے کے یہاں پہ اسکولوں میں آ جاتے ہیں، اپنی نمائش کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ فلاں لوگ ہیں۔ اور سب سے شرم والی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں، جس علاقے کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں، اس گراؤں کے چمچے لوگ
وہ ان سیاسیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اسکولوں پہ آرٹ میں جب جس سیٹ پہ بیٹھنے کا ایک تعلیم یافتہ ٹیچر کا حق ہوتا ہے, ٹیچر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سیاسی اس سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہ ہمارا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جدھر ٹیچر کو حق ملنا چاہیے تھا ادھر اساتذہ کو حق نہیں مل رہے. اگر ان کو حق نہیں مل رہا تو حق ان کو کون دے گا؟ یہ میرا تمام ان سیاسیوں سے سوال ہے, تمام ان جتنے بھی جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں پہ ٹیچر کیوں نہیں پرووائڈ کیے جا رہے؟ کیا اس کا کوئی مسئلہ ہے تو ان بچوں کو بتائیں. اور یاور کمال صاحب آپ صحابہ کے ہیں, میرا آپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے, لیکن آج میں یہ بات حقیقت میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کا کام بنتا تھا جب اس اسکول میں ٹیچر آئے روز تبدیل ہو رہی ہیں, ان کی پوسٹنگ ہو رہی ہیں, ہر بندے کا دل یہ کرتا ہے میں ہوم اسکول میں جاؤں, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ویرانے میں کوئی اسکول ہے یا کالج یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب یہ ڈگریاں لے کے وہاں پہ اس مقام پہ آتے ہیں, سامنے آتے ہیں, تو ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ تو جانا ہوتا ہے. یہ بچوں کی درد بڑی جو کہانیاں ہیں, میرے ساتھ اور بھی بچیاں موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ میں 3rd ایئر کی تو اسٹوڈنٹ. بیٹا کیا آپ کہنا چاہیں گی اس وقت؟ میں نے ابھی وزٹ کیا ہے یہاں پہ کالج کا, بچیاں جگہ جگہ پہ ٹولے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر بات ہے جب ٹیچر نہیں ہوگا, پڑھائی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بیٹھیں گے. جب ہمیں ٹیچر نہیں مہیا کی جائیں گے ہم نے آ کے گھوم کے چلے جانا ہے. ہماری مائیں گھر میں کام کرتی رہتی ہیں, ہم نہ ان کے کام آ سکتے ہیں نہ ہم اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. ہمارے والدین اتنی مشکل سے کماتے ہیں اور ہمارے لیے ہماری یہاں فیسیں جمع کرواتے ہیں. 10,000 سے اوپر کی یہاں کی فیسیں ہیں, ہم وہ پے کریں, ہم کھائیں, ہم کیا کریں؟ اگر ہم فیس پے بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیچر کیوں نہیں مہیا کی؟ بیٹا فیوچر پلان کیا ہے؟ میں آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں, آپ نے کیا سوچا کہ پڑھ لکھ کے آپ کیا کرو؟ میں رینجز میں جانا چاہتی ہوں. رینجز میں تب جایا جائے گا جب ہمارے پاس کوئی ڈگری ہوگی, کوئی نمبر ہوں گے. وہاں پہ بھی جانے کے لیے ہمیں ڈگری کی ضرورت ہے. اگر ڈگری لینے کے لیے ہمیں ٹیچر نہیں دی جائے گی تو ہم ڈگری کہاں سے بنائیں گے؟ تو ہم کہاں جائیں گے رینجز میں؟ ہم کیسے حفاظت کریں گے اپنے ملک کی؟ تو بیٹا یہاں پہ جتنے سرکار جو سیاسی نمائندگان ہیں انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے, جتنے بھی یونیورسٹی کالج ہیں, تعلیم کے حوالے سے بچوں پہ خاص کر بچیوں پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا میسج دیں گے آج؟ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے کچھ سوچیں, ہمیں ٹیچرز مہیا کریں. تو یہ کیسی سوچ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ بچیوں کو ہم آگے لائیں گے؟ یہ آگے لایا جا رہا ہے, ہمیں کہاں آگے لایا جا رہا ہے؟ ہمیں ٹیچرز ہی مہیا نہیں کیے جا رہے. ہم پڑھیں گے تو ہم آگے آئیں گے نا. ویسے تو ہم لوگوں نے پیچھے ہی جانا ہے. وہی ٹپیکل ہم نے شادیاں کرنی ہو, بچے پیدا کرنے ہیں, بس عورتوں سے یہی مطلب لیا جاتا ہے. ہمیں ٹیچرز مہیا کیے جائیں, ہمیں پڑھنے کا موقع دیا جائے, ہمیں آگے جانے دیا جائے. جی ناظرین, ان کا مطالبہ بچیوں کا یہی ہے کہ ہمیں ہماری پڑھائی پہ توجہ دی جائے, ہمیں پڑھنے کے موقع دیے جائیں. ہم نے بھی آگے جا کے کچھ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہے, ہم سکرین پہ نہیں کہہ سکتے. میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے. میں نے پولیٹیکل سائنس لیا, لیکن ابھی تک میرے کالج میں پولیٹیکل سائنس کی مجھے کوئی ٹیچر نہیں ملی. مجھے ٹیچرز آتی ہیں, پرماننٹ جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ ٹرانسفر کروا کے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کوئی اس طرح کانٹریکٹ میں تو ٹیچرز بھیج ہے, لیکن کوئی صحیح سے ابھی ہمیں ایجوکیشن کی ٹیچر ہمیں پولیٹکس پڑھاتی ہیں. ہمیں پڑھاتی ہیں, سمجھ آتا ہے, کچھ سمجھ آتا ہے, کچھ نہیں ہے, کیونکہ ان کا اپنا میتھڈ ہے پڑھانے کا, اور پولیٹکس جو ٹیچر ہیں ان کا اپنا ہے. انگلش کے حالانکہ ہمیں ابھی تک کوئی ٹیچر نہیں ملی. انگلش کی جب ابھی 3rd ایئر کی بہت سے بچوں کی سپلیاں آئی ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ بچیوں نے پڑھا نہیں ہے. کیا بچیاں پڑھیں؟ ٹیچرز ہی نہیں ہیں تو بچیاں پڑھیں کہاں سے؟ پھر سختی بچیوں کی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اگر آپ پڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے نا, ٹیچرز ہی نہیں ہیں تو پڑھیں کہاں سے بچے؟ اور پھر ایڈمیشن نہیں بھیجے جاتے بچیوں کے. ایڈمیشن روک لیے جاتے ہیں بچیوں کے, ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ مضمون, اب ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہم کون سا سلیکٹ کریں مضمون. اگر ہم کوئی مضمون, اب ہمارا انٹرسٹ تھا ہم نے اکنامکس سلیکٹ کی, ہمیں دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں, آپ یہ والا مضمون نہ پڑھیں, اس کی ٹیچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ پھر ان ٹیچروں کو آپ بولے نا کہ اپنی ذاتیات پہ, اپنے بارے میں, اپنی شخصیت پہ کوئی بک دے دیں, ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. ان ٹیچروں کو بولا کریں. ہم کیا کریں, ہم بے بس ہیں, ہم مجبور ہیں, ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ٹیچر ہی نہیں ہے. اب جب ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہم لوگ اکنامکس پڑھ رہے ہیں ہمارے. جی ڈائریکٹر صاحب, آپ نے یہ باتیں سنی ہیں کہ جو ٹیچر جو بچیاں مضمون چاہتی ہیں ان کو وہ پڑھائی نہیں جاتا. پھر آپ ایسا کریں نا کہ اپنے طرف سے نا کوئی اس ٹیچر کے نام سے یا اپنی ذات کے نام سے کوئی ایسی بک بنا دیں, وہ لوگ آرڈر دیں, کم از کم 2-3 ہزار بکیں آ جائیں جو کالج میں بھیج دیں, وہ کم از کم بچیاں وہ پڑھ سکیں. بیٹا میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, آپ نے والدین آپ کو یہاں پہ اسکول چھوڑنے آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ پرائیویٹ گاڑی پہ آتی ہوں گی, آپ نے وہاں پہ کرایہ بھی دینا ہے, دن کو فوڈ بھی کھانا ہے. آپ کے والدین کے کیا اخراجات ہیں؟ میں والد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ میں بچیوں پہ کیا خرچ کروں. آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ کی تعلیم جو آپ نے سوچا ہے اس تک آپ نہیں جا سکیں گی تو آپ اپنے والدین کو کیا منہ دکھائیں گی؟
सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारा मकसद तो तालीम है ना, हम यहाँ पे तालीम हासिल करने आते हैं और जबकि हमारा मकसद ही पूरा नहीं होगा तो हमारा यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम घर ही बैठते हैं। तो क्या ये बात आपने अपनी प्रिंसिपल से भी नहीं की? सर उन्हें खुद नज़र आना चाहिए क्योंकि वो भी यहाँ की बेटा बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नज़र आते हुए भी वो चीज़ें नज़र नहीं आती, उनके पीछे उनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर पीछे से तार काट दीजिए, आप सॉकेट में स्विच लगाते हैं, वो बल्ब ऑन नहीं होता। यही हाल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का भी हो जाता है। सर हम लोग यहाँ पे सुबह से फ्री बैठे हैं, प्रिंसिपल को नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ के स्टूडेंट फ्री हैं, इसी तरह फिर घर चले जाते हैं। बस ये हमारा आने का मकसद है कि जी ये बच्चे सुबह जब स्कूल आते हैं तो जब टीचर कोई नज़र नहीं आना तो उन्होंने बैठ बैठ के घर चले जाना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि टीचर नहीं है। खुदा रहा इन बच्चों पे ना सही कम से कम इनके पेरेंट्स पे तरस खा ले। वो किस तरीके से सारा दिन मजदूरी करके मेहनत करके सुबह जब नाज़रीन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब वालिद शाम को घर आए ना तो बच्चे उससे कुछ मांगे तो उस बाप की जेब में अगर कुछ ना हो तो ये वही वालिद बता सकता है कि जिसके साथ ये वाक़या बीत चुका हो। ये खुदारा मैं इस प्रोग्राम में आखिर में यही कहना चाहूँगा, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो कोई है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आप भी अगर वो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी पे और इन बच्चियों पे रहम किया जाए। ये हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा सरमाया है। अगर आज हम इनको इज़्ज़त देंगे तो कल हमें अल्लाह इज़्ज़त देगा। इसी साथ सैयद अमीर अहमद शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।